بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے. آج اتفاق سے میری ملاقات اپنے بہت ہی پرانے دوست ہیں، کولیگ ہیں، سینئر ہیں، ڈاکٹر احمد حامد، جو ایٹ پریزنٹ پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ ہیں انڈس ہاسپٹل کراچی میں. تو میں نے سوچا ایک موقع کا فائدہ اٹھاؤں. بچوں میں عموماً انسان سوچتا ہے کہ کیا کینسر بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. عموماً سوچا جاتا ہے کہ شاید بڑوں، بزرگوں یا ایجڈ لوگوں کی یہ بیماری ہے، لیکن یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے. اور یہی ڈاکٹر احمد اس کے اس وقت ایز اے اسپیشلسٹ کام کر رہے ہیں انڈس ہاسپٹل میں. تو میری آپ سے اس ریکویسٹ ہوگی کہ بتائیں وہ کیا چیزیں جس سے والدین کو یہ احساس ہو سکے کہ ہاں بھائی اس بچے کو خدا نخواستہ کینسر ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فواد، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ ایک کم ٹچ ہوا ہوا ٹاپک اور کمپیریٹیولی جو بہت کم ہوتا ہے بچوں میں اللہ کے فضل سے کینسر، اس کے حوالے سے بات کی جائے. میں کرنٹلی اس وقت انڈس ہاسپٹل میں ایز اے پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ کام کر رہا ہوں، اور جو انڈس کا شعبہ اطفال ہے اس کو ایز اے چیئر پیڈیاٹرک ہیڈ کرتا ہوں، اور میری اسپیشلٹی جو ہے وہ بچوں کا کینسر ہے. اکثر ہم جب والدین ہمارے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو کیوں کینسر ہو گیا، تو ظاہر ہے اگر ہم یہ نوٹ کریں کہ عام حالات میں ایک بچے کو نزلہ، زکام، کھانسی بھی ہو جاتا ہے تو والدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے جائے کہ پھر ایسی کوئی بیماری ہو جائے جیسے کینسر کی صورت میں، تو وہ والدین کے لیے کسی ایٹم بم سے زیادہ خراب خبر نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک اسپیکٹ ہے بیماری کا. لیکن ایک اسپیکٹ دوسرا بھی یہ ہے کہ بچوں میں کینسر بڑوں کے مقابلے میں کمپیریٹیولی زیادہ قابل علاج ہے. بلکہ ہمارا یہ سلوگن ہے کہ بچوں کے اندر کینسر قابل علاج ہے. جو خراب بات ہے یا جو تکلیف دہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی بچے کو کینسر ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے اس کو بہت اکثر دیر ہو جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ والدین نہیں سوچتے، اس کی وجہ ہے کہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو ایک عام ڈاکٹر ہمارے ساتھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا ذہن بھی بچوں کے کینسر کی طرف نہیں جاتا. اور الٹیمیٹلی ایک ابتدائی کینسر جو کہ شروع میں اسٹیج 1 یا اسٹیج 2 ہوتا ہے، وہ پہنچتے پہنچتے اسٹیج 4 ہو جاتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی بچے کی صحت پہ اور بچے کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے سامعین کا اور دیکھنے والوں کا یہ جاننا ضروری ہے کہ بچوں میں کینسر کیسے پریزنٹ کرتا ہے. ایک اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 10,000 بچوں کو سالانہ کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے، جو کہ بہت بڑی مقدار ہے. مطلب جس طرح دنیا میں اور بڑوں کے اندر دل کے امراض کے اوپر اور باقی چیزوں پہ قابو پا لیا گیا ہے، اور وہاں پہ سب سے بڑی وجہ کینسر کی اموات کی اب جو ہے وہ حادثاتی موت ہے. جی بالکل. اور بچوں کے اندر بھی اس وقت ترقی یافتہ ممالک کے اندر کینسر لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے، کیونکہ آپ ڈائریا سے کنٹرول کر لیا، آپ نے ویکسین پریونٹیبل ڈیتھ سے کنٹرول کر لیا، لیکن وہ ڈیزیز جو کہ ٹرولی اسپیکنگ ڈیواسٹیٹنگ ہوتی ہیں، ٹرولی اسپیکنگ ڈیڈلی ہوتی ہیں، ان پہ ہم ابھی نہیں قابو پائیں. تو میرا مشورہ والدین کو یہ ہوگا کہ کب آپ کو سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ آپ کے بچے کو یا ہمارے بچے کو اس طرح کا موذی مرض لاحق ہو رہا ہے. پہلی بات اور پہلا اصول، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی تکلیف اگر ایک خاص وقت سے بڑھ رہی ہے تو وہ الارمنگ ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو بخار 2 ہفتہ ہو گیا ہے تو وہ سیریس بات ہے، وہ ٹائیفائڈ ہونے کے چانس کم ہے، وہ کوئی وائرل انفیکشن ہونے کے چانسز کم ہیں، وہ ملیریا ہونے کے چانسز کم ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ ضرور آنا چاہیے کہ یار 2 ہفتے کا بخار ہو رہا ہے، بچے کو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. تو آپ کو ایک اسپیشلائزڈ اوپینین، یعنی وہ ڈاکٹر جو کہ اس طرح کی بیماریوں کا تجربہ رکھتا ہے، اس کو ضرور دکھانا چاہیے. یعنی پہلی چیز یہ ہوگی کہ ایک ایسا لمبا بخار جو آپ کی کنونشنل دوائیوں سے قابو نہیں ہو رہا، بالکل، تو سوچیں کہ خدا نخواستہ یہ کینسر ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بچے کو بون میں پین ہوتا ہے، میں اس کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ بچوں کے اندر سب سے کامن کینسر خون کا کینسر ہے. خون کا کینسر پریزنٹ کرے گا خون کی کمی سے، خون کا کینسر پریزنٹ کرے گا پرسسٹنٹ بخار سے، خون کا کینسر پریزنٹ کرے گا بون پین سے، یعنی ہڈیوں میں درد ہونا. اچھا، جن لوگوں کے بچے ہیں چھوٹے، 5 سال، 8 سال، 10 سال کے، ان کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب رات میں تو میرا بچہ اکثر درد بتاتا ہے، بابا میرا پاؤں دبا دیں میرے درد ہو رہا ہے، ماما میرا پاؤں دبا دیں میرے درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ درد عام طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. بون پین بچوں میں خون کے کینسر کا بہت ایک امپورٹنٹ سائن ہوتا ہے. وہ پین کی جو کہ بچے کی ایکٹیویٹیز کو متاثر کرے، وہ درد کی جو کہ بچے کی روٹین معمولات کو متاثر کرے، وہ الارمنگ ہے. اس میں آپ کو توجہ دینی چاہیے. اور ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جسے ہم عام طور پہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، یعنی سمپل CBC عام زبان میں کہتے ہیں، وہ آپ کو ڈائگنوسس میں پہنچنے پہ مدد دے سکتا ہے. یہ تو ڈاکٹروں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہو گیا، پرائمری کیئر کے لیے، کہ پرسسٹنٹ بون پین یا بخار چل رہا ہے تو کم از کم ایک CBC تو کرا لیں بلڈ کا ٹیسٹ. کیونکہ خون کا کینسر بچوں میں کامنسٹ کینسر ہے. ایک اعداد و شمار کے مطابق اگر پاکستان میں 10,000 بچوں کو کینسر ہوتا ہے تو 6,000 بچے جو ہوں گے وہ خون کے کینسر سے آپ کے پاس آئیں گے. کیونکہ میجر کینسر خون کا کینسر ہے، تو اس لیے بات جاننا ضروری ہے.
دوسری چیز جو بڑی اہم ہوتی ہے کہ اگر بچوں کے اندر جسم کے مختلف حصوں میں گلٹیاں نکل رہی ہیں, ہم انگلش میں اس کو لمپس اینڈ بمپس کہتے ہیں, اور عام زبان میں کوئی ابھار, کوئی سوجن, کوئی بغل میں کوئی غدود کا نکلنا, یا جھان کے ایریا میں کوئی غدود کا نکلنا, یا گردن کے حصے میں غدود کا نکلنا, کہ جو کہ عمومی طور پہ 1 سینٹی میٹر سے بڑھ رہا ہو. 1 سینٹی میٹر ہم نے کٹ آف بنائی ہوئی ہے عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے, کہ اگر تو کوئی انفیکشن ہوتے ہیں بچوں میں, عام طور پہ اسکن کی بیماریاں ہیں, سر میں جوریاں ہو گئی, سر میں خارش ہے, تو چھوٹی موٹی گلٹیاں نکل آتی ہیں جو کہ عام طور پہ 1 سینٹی میٹر سے کم ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ 1 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو رہی ہیں, بے شک وہ بخار نہیں ہے, بے شک اس کے ساتھ کوئی اور تکلیف نہیں ہے, وہ الارمنگ ہو سکتی ہے, اس کا ایکسپرٹ اوپینین ہونا بہت ضروری ہے. اور کوئی بات؟ جی دوسری چیز جو اس کے بعد جو تیسرا کامن کینسر ہوتا ہے بچوں کے اندر, وہ ہوتا ہے برین ٹیومر. وہ دودھ کے کینسر کے بعد اور بلڈ کے کینسر کے بعد جو تیسرا کینسر ہے وہ برین ٹیومر ہے. برین ٹیومر کی 3 علامات عام طور پہ ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی سمجھتا ہے. کسی بچے کے مسلسل سر میں درد ہے, کسی بچے کو صبح کے وقت وامٹنگ ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ, کسی بچے کو فٹس پڑ رہے ہیں, ریکرنٹ فٹس پڑ رہے ہیں, یعنی جھٹکوں کا عارضہ لاحق ہو گیا, تو وہ بچوں کے برین ٹیومر کا سائن ہو سکتا ہے. اچھا یہ وہ ہے جو کہ عام بات ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے سائن ہوتے ہیں کہ جو کہ والدین کو ویسے بھی الارمنگ ہونے چاہیے. جیسے کسی بچے کی آنکھ کا یا ویژن کا گریجولی کم ہونا, یہ خدا نخواستہ کسی اندرونی بیماری کا اثر ہو سکتا ہے, تو اس کو اہمیت دینا. کسی بچے میں غیر معمولی طور پہ بیہیویئر کی تبدیلی, جو کہ ایک نارمل بچہ تھا, یہ خدا نخواستہ بچوں کے اندر کسی اب نارمل سائن کی علامت ہو سکتا ہے. ایک بچہ کہ جیسے کہ ہینڈ رائٹنگ متاثر ہو رہی ہے, یا ایک بچہ گرنا شروع ہو گیا, یار پہلے تو ٹھیک تھا, ڈس بیلنس ہو گیا, گرنا شروع ہو گیا. تو ایک بیسک ٹیسٹ جسے ہم MRI کہتے ہیں, جو کہ بہت عام سے اویلیبل ہے, آج سے 20 سال پہلے بہت مشکل تھا, لیکن آج کل یہ MRI برین جو بہت آسان اور کمپیریٹیولی سستا ٹیسٹ ہے, کہ جو کہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کو ایسی کوئی پرابلم تو نہیں. لیکن آبویسلی MRI کرانے سے پہلے آپ اپنے کسی مستند بچوں کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے, اور اس کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ MRI کرانے کا فیصلہ کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر احمد. خود میرے آج نالج میں کافی اضافہ ہوا کہ کچھ ایسی بنیادی چیزیں جو بچوں میں بڑا خیال رکھنی چاہیے, جو میں صرف کنکلوڈ کرتا ہوں, کوئی غلطی کروں تو آپ ایڈ کیجیے گا, کہ پرولونگ بخار, ہڈیوں میں مستقل تنگ کرنے والا درد رہ رہا ہے, سر درد, وامٹنگ, ان یوزول بیہیویئرز, نظر, تو ان تمام چیزوں میں, اور نظر کا پرابلم, تو بچوں میں بھی کینسر ممکن ہے, اور ان کی جلد تشخیص بہت اہم ہے, بہت اہم ہے ان کی اچھی پروگنوسس یا اچھی ان کی سمجھنے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے. شکریہ اگین بہت بہت ڈاکٹر احمد, ہمارے ناظرین کے لیے یہ انٹرویو ریکارڈ کرنے کا. جزاک اللہ. السلام علیکم.